لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا، یہ اس سفر کی بات ہے جو مبارک سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں اللہ کے رسول کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ساتھیو میرے پاس جبریل آئے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ تم تلبیہ کو بآواز بلند پکارو۔ اس لیے حاجیوں، حج پہ جانے والے خوش قسمت انسانوں، جب تم نکلنا تو پورے راستے میں زوردار سے تلبیہ پکارنا، تاکہ تلبیہ کی گونج سے شیطان بوکھلا اٹھے اور شیطان بھاگنے پر آمادہ ہو جائے، اس کو پیشاب اتر آئے اور تمہارے اندر ایمان کی نورانی حرارت جگ اٹھے اور تمہارا تقوی اور تمہاری ایمانی قوت کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک حاجی کو جب وہ حج پر جائے تو اس کے لیے سنت کیا ہوگا کہ وہ خصوصیت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد سورج غروب ہو رہا ہے تب، سورج نکل رہا ہے تب، یعنی دوران سفر، بس سے اترا تب، بس پر چڑھے تب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب سواری کہیں اونچائی پر چڑھتی تو سارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ تلبیہ اپنا آج تو روٹین بنا لیا، ایک صاحب تلبیہ پکار رہے ہیں، بقیہ پیچھے اس کے، اگر سروے کرو تو شاید 90% تلبیہ یاد ہی نہیں ہوتا، تو کریں کیا؟ میرے بھائیوں، مسائل اتنے پریشان کن ہیں امت اسلامیہ کے کہ اللہ ہمیں صحیح تعلیم دے اور سمجھ دے کہ ہم دین کو سیکھ سکیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تلبیہ کو انفرادی طور پر پکارتے تھے اور بآواز بلند پکارتے تھے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ تلبیہ عورت بھی پکارے گی، ہماری بہنیں ہماری بہو بیٹیاں بھی پکاریں گی، لیکن ہاں پکاریں گی ضرور، اس میں بھی کچھ معاملہ ان کا مختلف ہے۔ دین نام ہے ثبوت کا، جہاں قانون ہے اسلام کا واضح حکم ان کے لیے وہ کیا جائے گا، ورنہ دین کے حکم میں تمام شامل ہیں۔ تو عورتیں تلبیہ پکاریں گے، لیکن آواز ان کی کیا ہوگی؟ پست ہوگی، تاکہ وہ فتنے کا باعث اور تشویش کا باعث نہ بنے۔ دینی بھائی اور دوستو، ایک بات اور رک کر کے کہنا چاہوں گا، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جب لبیک اللہم لبیک کی یہ صدا آپ لگاتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے سارے حاجیوں کے لیے ایک ترانہ بنا دیا، کبھی غور کیا آپ نے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میرا احساس ہے کہ ہم نے اسی اعتبار سے اس پر غور ہی نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حجاج و معتمرین کی اکثریت تلبیہ کے الفاظ کو بلا سوچے سمجھے پکارتے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے، ہم پکارتے جاتے ہیں، اور جب سوچے سمجھے بغیر پکارتے ہیں تو ہماری زندگی اس کی برکت سے بھی اکثر کیا ہوتی ہے؟ حج کر کے چلے آئے، زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب رونما نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے تلبیہ پکارا بلا سمجھے، حج کے اعمال کیے بس لوگ کر رہے تھے، سمجھا ہی نہیں مقصد کیا ہے، سمجھا ہی نہیں میسج کیا ملتا ہے، سمجھا ہی نہیں پیغام کیا ہے، سمجھا ہی نہیں ہم نقاری کس بات کی کر رہے ہیں، ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ ہمارے پاس یہ موقع تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تلبیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک سیدھے سادہ مطلب تو یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں۔ سیدھا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بیت اللہ میں حاضری کا حکم دیا، میں نے حلال کمائی کا توشہ اکٹھا کیا، میں حاضر ہو گیا۔ اے اللہ تو نے مجھے کہا مینا میں چلے جاؤ، ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر کے مینا میں چلا گیا۔ اے اللہ تو نے حکم دیا کہ نہیں مینا سے عرفہ چلے جاؤ، اے اللہ میں وہاں بھی حاضر ہو گیا۔ اے اللہ تو نے کہا نہیں اب رات ہو گئی، چلو مزدلفہ چلو، وہاں کی کنکریلی پتھریلی زمینوں پر جو ہے بلا بستر کیا ہو گیا، میں پڑ گیا۔ تو نے حکم لگایا، میں حاضر۔ لیکن آگے بھی میرا میسج ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جب لبیک پکارتا ہے تو اس کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیری ہر پکار پر میں حاضر، حتیٰ کہ دین کو، اسلام کے ماننے والوں کو اگر میرے مال کی ضرورت پڑ گئی تو وہ مال بھی تیرے راستے میں سب قربان کر دوں گا ابو بکر بن کر کے، اور اگر دین کو، اسلام کے لینے والوں کو اگر ہمارے خون عزیز کی بھی ضرورت پڑ گئی تو وہ جان بھی ہم دے دیں گے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، یہ کہتے ہوئے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ورنہ تلبیہ کے پکارنے کا کوئی مقصد حل ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک حاجی جب اس بات کی ندا لگاتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تو گویا اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ حاضر ہونے والے پہلے یہ بتا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، پہلے یہ بتا، عقیدے کی صفائی دے، اور پھر اگلی منزل کی طرف جا، ورنہ نہ تو تیرا احرام قبول، نہ ہی تیرا تلبیہ قبول، نہ ہی تیرا طواف قبول، نہ ہی صفا مروہ کی صحیح قبول، نہ ہی منی عرفات کی حاضری قبول۔ عقیدہ صحیح ہوگا، عبادت قبول ہوگی، ورنہ منہ پر کیا ہوگی؟ مار دی جائے گی یا نہیں ماری جائے گی؟ میرے بھائی اور دوستو، جب ایک حاجی کہتا ہے ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ تعریف تجھے زیبا ہو،
اور آگے کہتا ہے والملک لا شریک لک، بادشاہی تو ہی ہے، تیرے ہی لیے ہے خاص، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیوں، تلبیہ کی الفاظ اور کلمات اگر ایک انسان سمجھ بوجھ کر کے پکارے، شعور اور ادراک کے ساتھ پکارے، تو بتائیے کہ جو شخص مسلسل کئی دن تک اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بادشاہی ہے اللہ تجھے زیبا، ہم تیرے ساتھ کسی چیز کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہی انسان پھر کسی اور کے سامنے سر اطاعت کیسے جھکا سکتا ہے؟ پھر کسی کنکر کے سامنے، کسی خبر کے سامنے، کسی اور چیز کے سامنے، مرے ہوئے انسان کے سامنے اپنی ضرورت کو پسار کر کے وہ انسان اپنے سر کو کیسے جھکا سکتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو یہاں رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر میں ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے یہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ ہیں، رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے ایام تو نہیں شروع ہو گئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا بڑی افسردگی کے ساتھ کہ اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں چنتا کرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ حوا کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ تم غسل کرو اور اپنا کپڑا بدلو اور سفر کو جاری رکھو، بیت اللہ کا طواف کرنے کے علاوہ بقیہ حج کے سارے مناسک ادا کرو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بچی ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی عورت ہے، تو آپ بھی اس مسئلے کو جانیں کہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق اگر اس کو مہینے کا کورس آ گیا تو اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ کر کے بقیہ حج کے سارے کام کہاں ہیں؟ باہر ہیں، وہ کرے گی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ دینی بھائی اور دوستو، جب آپ تلبیہ پکارتے پکارتے پہنچ جائیں، کہاں پہنچ جائیں؟ شہر مکہ سے قریب پہنچ جائیں، تو اس شہر کے عظمت و تقدس اور حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں، زبان سے خلاف ادب کوئی بات نہ نکلے۔ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے لیے بہتر کیا ہوگا؟ بہتر یہ ہوگا کہ آپ غسل کر لیں، باوضو ہو لیں، اور پھر طواف کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کریں۔ بیت اللہ شریف پر نظر پڑتے ہی آپ تلبیہ بند کر دیں، اور مسجد حرام میں کس دروازے سے داخل ہونا چاہیے؟ باب بنو شیبہ سے۔ کسی بھی سفید چادریں نہیں ہوں گی، بلکہ سلا ہوا کپڑا وہ پہن سکتی ہیں، البتہ وہ اپنی ہتھیلی کو اور چہرے کو کیا کریں گے؟ کھلا رکھیں گے، اور جب کسی اجنبی مرد کا گزر ہوگا ان کے سامنے سے تو چھپا لیں گے۔ عورت کا نقاب اور دستانے پہننا یہ بھی درست نہیں ہے، دستانہ جو ہاتھ میں پہن لیتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت نہ نقاب پہنے اور نہ ہی دستانہ، وہ آگے سے جو چادر، یہ آنکھ جو بند والی ہوتی ہے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اوپر سے جو گرا لیتی ہے نا، وہ ہونا چاہیے، اور جب آدمیوں کا بھیڑ آئے تو اس کو کیا کریں گے؟ گرا لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور ہم قریب سے جب قافلہ گزرتا تھا تو ہم کیا کرتی تھی؟ اپنے سامنے دوپٹے کو اپنے سر سے اپنے چہرے پر کیا کرتی تھی؟ گرا لیتی تھی۔ میرے بھائیوں، اسی قسم کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اب آپ سے میرے بھائیوں ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی تک کی جو بات بتائی آپ کے سامنے، وہ کیا بتائی کہ حج کا پہلا رکن کیا ہے؟ احرام۔ اور جو کچھ ابھی تک ہم نے تفصیل بیان کی ہے وہ کس کے متعلق بیان کی ہے؟ احرام کے تعلق سے بیان کی ہے۔ احرام یہ پہلا رکن حج کا، لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ آخری احرام کیا چیز ہے؟ کتنے مرتبہ عمرہ کیا لوگوں نے؟ ہم سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ماشاءاللہ کئی ایسے نظر آ رہے ہیں جو عمرہ نہیں کئی مرتبہ حج بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ عمرہ یا حج کی نیت کرتے وقت جب آپ نے اپنے اوپر 2 سفید چادروں کو زیب تن کیا، شاہانہ لباس کو اپنی پہنچ کے مطابق بہترین قسم کے لباس کو نکال کر کے رکھا، تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ 2 سفید چادریں جو دیکھنے میں بڑی سادہ بڑی سمپل ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خریدتے وقت غور کیا؟ میرے بھائیو اور دوستو، میرا احساس ہے کہ ہم نے شاید اس طرح سے غور نہیں کیا، حالانکہ ہر ایک مسلمان کو، حاجی یا حج یا عمرہ کرنے والے انسان کو کم سے کم جب احرام کے لیے چادریں خرید رہا ہو تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں
صحت و تندرستی دی ہے، زندگی دی ہے، آج اپنے سے ہم احرام کو بدل رہے ہیں، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لباس کو اتار رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہمیں طاقت بھی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے لباس کو اتار سکیں۔ لوگ ہمیں انہی سفید چادروں میں اڑا کر کے، پہنا کر کے مٹی اور قبر کے حوالے کر دیں گے۔ کیا یہ احرام ہمیں آخرت کی یاد نہیں دلاتا؟ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے فنا ہونے کا یقین نہیں دلاتا؟ ہمیں احساس نہیں پیدا کرتا کہ ہماری یہ منزل دنیا نہیں ہے جہاں انسان ایسے جیتا ہے جیسے جانا ہی نہیں ہے؟ جتنا پل دنیا کے لیے جیتا ہے پورا چاق چوبند ہو کر کے جیتا ہے، اور جب جیتا ہے آخرت کے لیے تو سستی کے ساتھ کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں، میں نے جانا ہی نہیں، مجھے معلومات ہی نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں سیکھی اس نے، دین کا جب معاملہ آیا، رکن اسلام کی ادائیگی کا معاملہ آیا تو کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو لکھا ہوا نہیں ہوں۔ سارے کام سعودی عربیہ میں آ کر کے اس نے سیکھے تاکہ روزی زیادہ کما لے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، فرصت نہیں ملی اگر تو کس بات کی نہیں ملی؟ ہاں، کس بات کی نہیں ملی؟ کہ وہ دین سیکھ لے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ حج، یہ احرام ہمیں آخرت کی یاد نہ دلائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ 24 گھنٹہ کام کرنے کے بعد، ہونے کے بعد جب وہ بستر پر جائے تو دیکھے کہ 24 گھنٹہ میں اس نے کتنا آخرت کے لیے گزارا ہے اور کتنا دنیا کے لیے گزارا ہے۔ روز محاسبہ کر لیجئے بستر پر جانے کے وقت، پتہ چل جائے گا کہ آخرت آپ کی سیف ہے یا گھاٹا اٹھانا آپ کے لیے کیا ہے، مقدر ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ یہ احرام کا کیا فائدہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 30-40 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، زبانیں ان کی مختلف، نیشنلٹی ان کی مختلف، رنگ و کلر ان کا مختلف، تہذیبیں ان کی مختلف، امیر اور غریب، لیکن کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی لباس میں۔ کیا یہ لباس ہمیں وحدت امت اسلامیہ کا پیغام نہیں دیتا؟ لیکن افسوس، ہم حج کر کے جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں اختلاف ہے، یہ مسلمان نہیں کافر ہے، یہ فلاں نہیں فلاں ہے۔ آج دین کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں اختلاف نہیں، بلکہ نفرت ہے گروہ بندی کی بنیاد پر، اور حدود کی بنیاد پر، اور قومیت کی بنیاد پر، نسلی اور لسانی نعروں کی بنیاد پر۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ احرام کے لباس سے جو ہمیں درس ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو تکلفات سے کیا کر لیں؟ پاک کر لیں۔ کس بات سے پاک کر لیں؟ تکلفات سے، سادگی اختیار کر لیں۔ سادگی کس چیز میں؟ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مکان میں، غرضے کی زندگی کے پورے معاملات میں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جامع تعبیر تھی، وقت نہیں، ورنہ میں مثالیں دے کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کس طرح سادہ تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ احرام ہمیں سادگی کی کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، اور اگر یہ تعلیم ہم نہیں لے پائے تو پھر گویا ہم نے احرام پہنا فارمیلٹی کے طور پر، اور اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوا۔ دینی بھائی اور دوستو، احرام پہن لینے کے بعد باری آتی ہے کس بات کی؟ بولو۔ نیت کر لیا، احرام پہن لیا، دعائے سفر پڑھ لیا، اب کیا کرو گے؟ بولو۔ تلبیہ پکارو گے۔